السلام علیکم جی بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اور میری دعاؤں سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہمارا جو ہے وہ دوسرا لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں اسلامیات کا، اور جیسا کہ آپ نے یہ عنوان ہے اخلاص و تقویٰ، پہلے بھی میں آپ کو ایک لیکچر پہلا دے چکا ہوں، اس کے سوالات کے نشانات میں لگوا چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سب نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکچر کو سنا ہوگا اور اس پہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ پچھلا جو لیکچر تھا وہ ہمارے معاشرے کے بارے میں تھا۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، حسب سابق اس طرح پہلے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اخلاص و تقویٰ پہ ہے۔ تو اخلاص جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اخلاص جو ہے اس کا یہ خالص سے نکلا ہے، اور تقویٰ جو ہے اس کا مطلب ہے پرہیزگاری۔ یعنی اخلاص جو لفظ ہے، اخلاص کا مطلب خالص، خلوص، اور تقویٰ کا مطلب جو ہے تقویٰ کا مطلب پرہیزگار ہے۔ یعنی بچنا۔ یعنی کہ یہ نام سے جو بھی ہم لیکچر دیتے ہیں تو اس میں اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا، یا خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک، جو جسٹ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسے اخلاص کہتے ہیں، خلوص کہتے ہیں، سچا جذبہ کہتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کو خالصتاً کام کسی ایک فرد یا اس مقصد کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آج دیکھیں ہم یہاں پہ حالات ہمارے جو بھی ہیں ایجوکیشن کے، تعلیم کی ہیں، لیکن العین پبلک اسکول خلوص کے ساتھ خالصتاً آپ بچوں کی بہتری کے لیے ہمہ تنگوش ہر وقت آپ لوگ کے لیے سوچتے ہیں ہم، اور ہم آپ لوگ کے لیے سوچ کے ہر سٹیپ لے لیتے ہیں جس میں آپ لوگ کی بہتری ہو، تو ہم خلوص کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آگے آپ لوگ کے خلوص کا اظہار کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور کتابوں کو اٹھائیں اور اپنا ایک منٹ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن پہ لگائیں۔ ٹیچرز موجود ہوتے ہیں، اسٹاف موجود ہوتا ہے، انتظامیہ موجود ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ ہم سے جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو یہ خلوص ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی کسی برائی کے نزدیک نہیں جاتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ فریب نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ تقویٰ میں جب انسان آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ کام جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ وہ سر انجام دیتا جاتا ہے، اور اس کے دین میں بھی اس کی بھلائی ہے اور دنیا میں بھی اس کی بھلائی ہے۔ تو تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ کی ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ جو ہے یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے، جب ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر لمحہ موجود ہیں، ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ یہاں اس میں کوٹ کیا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
ابی بن کعب یعنی کعب الاحبار سے تقوی کی حقیقت دریافت کی تو حضرت کعب الاحبار نے کہا امیر المومنین کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے بھی گزر ہوا ہے جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرتا تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہاں آپ کس طریقے سے کانٹوں سے بچتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیا کرتا تھا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیا کرتا تھا اور قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا کہ کہیں کانٹے جو ہیں وہ میرے کپڑوں کے ساتھ چمٹ نہیں جائے۔ تو حضرت کعب الاحبار نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔ جب ہم ہر قدم پھونک پھونک کر چلیں گے، ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے ہم اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہر کام کو کرتے جائیں گے تو یہ ہم تقویٰ میں اور ہم کیا کہلائیں گے؟ متقی کہلائیں گے۔ تقویٰ اختیار کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ تقوی کا عمل کس سے ہے؟ دل سے۔ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے؟ دل میں۔ تو جب ہم دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمارے جذبے کو، ہمارے اخلاص کو، ہمارے خلوص کو کبھی بھی جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم مختلف قسم کی برائیوں بٹے ہوئے ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پس پردہ ڈال دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کون سا ہمیں دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون موجود ہے؟ استاد نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، ہم جو کام کرتے رہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جس وجہ سے ہم پہ جو ہے وہ دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک برائی کرتے ہیں نا تو ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، جب دوسری کرتے ہیں دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، اور ایک وقت ایک ایسا آتا ہے کہ دل ہمارا جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں جو ہم برائی کرتے رہیں تو ہمیں جو ہے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے اطلاع ہے جس کے پچھلے آپ کو کلاسز میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ نیکی کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ نیکی وہ ہے جو کام کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہو، وہ نیکی کہلاتی ہے، اور جو کام کرنے سے آپ کو ندامت محسوس ہو، آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت کرے تو وہ برائی کہلاتی ہے۔ یہ نیکی اور برائی میں نے آپ کو پہلے بھی تعریف بتا چکا ہوں، آج دوبارہ اس لیسن کے ذریعے سے آپ کو جو ہے میں نے وہ اس کی بتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو 5 روپے دینا نیکی کہلاتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دینا برائی کہلاتی ہے۔ نو، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو آپ کو ضرور خوشی ہوگی۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیکی اور برائی کے ضرور برابر ہے۔ تو تبھی کہا جاتا ہے کہ اگر محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے، ادروائز کوئی اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تقویٰ معیار فضیلت کیا ہے؟ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ تقویٰ کو اپنی پوری ہمت اور استقامت سے اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا اور سزا، ان کی قدر و قیمت کا تعین
کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ اس کی نیت کی بنا پر کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں، تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، اور دلوں کے اندر کون بستا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ شرک خفی رسول یہ عمل تم نے نیت سے کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، پچھلے لیسنس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ہر شخص کی بخشش ہے لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ اب شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر نماز کو لمبا کر دیتا ہے، تو وہ شرک میں آنا ہوتا ہے۔ تو وہ نماز کو لمبا کرتا ہے تو وہ یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، اور دکھاوے کی نماز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ جی بیٹا، تو مزید بھی کوئی آپ کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے، آپ اس ٹائم میں جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اور اپنے علماء کرام، اپنے والدین، اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے، یہ ہمارے لیے سمجھنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کا ٹائم ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب سے قریب ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو بسانا ہے۔ جی، تو یہ اس کی مشق ہے۔ مشق میں آپ کو جو ہے اس کا پہلا سوال کا جواب جو ہے اخلاص کے لفظی معنی کیا ہے، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ تو اس کا پہلا جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 24 پہ اخلاص کا مفہوم۔ دوسرے کا جواب جو ہے وہ تقوی کا مفہوم۔ تیسرے کا جواب جو ہے وہ اخلاص و تقوی کا مفہوم۔ تو یہ جو اسلامک بک ہے، اس میں کویشچنس آنسر جو ہیں وہ ہیڈنگ پہ ہیڈنگ ہے، اس میں کوئی ڈھونڈنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جو ہے باقی سوالات کے جوابات بھی آپ کے لیسنس کوئی وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، سامنے ہی ہیں، آپ یہاں سے ڈھونڈ کے آپ کر سکتے ہیں۔ جی، اب یہ 8واں سوال خالی جگہ پوری کریں، یہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی کوئی اس میں نہیں ہے، اگر تھوڑی سی آپ 2 منٹ ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کو ہر چیز کو واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے شکلوں، تمہارے اعمال کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جی بیٹا، آج کا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آج سے میرے اس لیسن کے ذریعے سے مزید اپنے آپ میں اچھائیاں پیدا کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مزید مٹیں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو۔ وہی آخر میں میرے حسب ثابت دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب اچھے کرے، اور ہم اپنے دعاؤں میں اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور دعائیں کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ یہ جو ہمارے لیے یہ وبا آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وبا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔